جیسے کہ پوری دنیا میں عالمگیر کلیسیا میں عید نزول روح القدس منائی جاتی ہے، جو عید پینٹیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا تھا۔ ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، چند ایک آدھے منٹ میں ہم بات کو کرتے ہوئے اس سے نکلیں گے کہ آج روح القدس کس طرح سے نازل ہوتا ہے، اور آج کلام کے ذریعے سے کیسے روح القدس ہمارے اندر آتا ہے اور روح القدس ہمیں معمور کرتا ہے۔ کلام مقدس ہدایت سے لے کر مکاشفہ تک روح القدس کی سچائیوں، روح القدس کی قوت، روح القدس وہ بڑے بڑے کام، بڑے بڑے عجائب ہدایت سے لے کر مکاشفہ تک ہم بارہا اس کو پڑھتے ہیں، اور آپ مسیحی ہمارا جو کلمہ ہے، ہمارا جو عقیدہ وہ کلمہ، جب ہم ایمان کا اقرار یا عقیدہ کہتے ہیں تو وہ ہمارا کلمہ۔ لوگ پوچھتے تمہارا آپ کا کلمہ کیا ہے، تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ رسولوں کا عقیدہ۔ اور اس کلمہ کے اندر پوری جو انجیل مقدس سمائی ہوئی، عدالت، عدل، روح القدس، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، میں ایمان رکھتا ہوں پاک کلیسیا عام پر، میں ایمان رکھتا ہوں مقدسوں کی رفاقت کے اوپر، اس کے جیوتے پر، اس کی عدالت پر۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں ابتدا میں روح القدس کلام کرتا تھا، بولتا تھا، لیکن وہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے، مخصوص کیے ہوئے، مسح کیے ہوئے نبیوں پر آ اترتا تھا، اور بڑے زور کے ساتھ آ کر اترتا تھا۔ ہمیں کس کے ذکر پوری بائبل نبیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے تھے۔ بڑے بڑے اسرائیل کے بادشاہ روح القدس کی ہدایت سے چلتے تھے، اور جو روح القدس کی ہدایت سے نہیں چلتے تھے، خدا ان کو کلام میں ہم پڑھتے ہیں، تواریخ میں، صنادیق میں پڑھتے ہیں، ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ اس بادشاہ نے خدا کی بات کو رد کیا، اور خدا اس کے ساتھ نہ تھا، یہ روح کی موافق نہ چل۔ ہم عیسائی نبی کے صحیفہ میں اس کے 43ویں باب اس کی 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میں ایک نیا کام کرنے کو ہوں، میں ایک نیا کام کروں گا، اور وہ ظہور میں آئے گا۔ کون؟ روح القدس، وہ ظہور میں آئے گا، اور خشک زمین پر صحرا میں ندیاں جاری کرے گا۔ ندیاں کیا چیز ہے؟ روح القدس۔ یوحنا ہم جا کر پڑھ سکتے ہیں 7ویں باب میں، وہاں پر اس کی 34 35 آیت میں کہ میں تمہاری زندگیوں کے اندر جو ہے ندیاں جاری کروں گا، یعنی کہ روح القدس جو ابھی تک ان پر نازل نہ ہوا۔ اسی طور پر دوسری پیشن گوئی جس کا پترس نے بھی اظہار ان بڑی ملکوں کے لوگوں کے سامنے جو یہودی راج پال تھے اس کا اظہار کیا، زکریا کی کتاب کی پیشن گوئی ان کو سنائی، اور زکریا کی کتاب 2 باب اس کی 28 سے 30 آیت میں 29 آیت کو آپ دیکھیں، پڑھیں اس کو، وہاں پر لکھا ہے کہ آخر زمانہ، یہ آخر زمانہ ہے جس میں سب گزر رہے ہیں، یہ آخر کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ آخر زمانہ میں میں اپنے روح کو کیا کروں گا؟ دے لوں گا۔ ہر بشر میری روح سے معمور ہوگا۔ بیٹے بیٹیاں اور بیٹے کیا کریں گے؟ بیٹیاں نبوت کریں گی، غلام بندے بندیاں بھی کیا کریں گی؟ نبوت کریں گی، روح القدس سے بھر جائے گی۔ پیشن گوئی وہاں پر لکھا ہے کہ بوڑھے کیا دیکھیں گے؟ خواب، نوجوان کیا دیکھیں گے؟ روئے۔ آج جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں دنیا کے اوپر کہ نوجوان
جو ہے بے آرامی کا شکار، لیٹ وہ سو کر اٹھتے ہیں، کلام مقدس کو مطالعہ نہیں کرتے، دعا وہ نہیں کرتے، چرچ میں وہ نہیں جاتے، تو پھر وہ بیٹے بیٹیاں نبوت کیسے کریں گی؟ میرے عزیزو، خدا پکڑنا جانتا ہے. کیا کرنا جانتا ہے؟ پکڑنا جانتا ہے. جو بے عربی کا شکار، جو بھاگتے ہیں خدا سے، خدا ان کو اپنی گرفت میں لیتا ہے. یونس کو دیکھیں، اس کو کہا کہ نینوے میں جا کر منادی کر، میں منادی کر، میری بات کون سنے گا؟ اور ترسیس کو بھاگ گیا اور اس کو نکالا، خدا نے پکڑ لیا. اس کو پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ جوان تھا نا. آج بھی جتنے نوجوان برگشتی اور چرچ سے بھاگتے ہیں، کلام پڑھنے سے بھاگتے ہیں، دعا کرنے سے بھاگتے ہیں، اس کا پاک ان کو ان کا پاک کیا کرے گا؟ ان کو پکڑ لے گا. اور آج جو اخیر زمانہ ہے، آج کے زمانے میں بے عربی نوجوان بیٹے بیٹیوں میں، بڑے بڑے بزرگوں میں بھی پائی جاتی ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ نوجوان رویا دیکھیں گے؟ یہ ممکن ہے. پاک روح سے سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمیں پاک روح سے سب کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. سول، جس کے بعد میں پالوس کہا گیا، وہ دہشت گردی کر رہا تھا، کلیسے کو پکڑواتا، مرواتا، قید خانے میں ڈالتا اور کلیسے کے لوگوں کو، خداوند کو ستاتا تھا. دمشق کی راہ میں جب وہ آرڈرز لے کر جا رہا ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ ان کو گرفتار کرے، عورتوں کو جو مسیح کا نام لیتے ہیں ان کو کیا کرتے؟ پکڑ کر اندر کرتے. لیکن ہم اس کی اپنا دمشق کی راہ پر، ہمیں باب میں پڑھ سکتے، پورا باب اسی پر ہے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی راہ میں ایک نور چمکا اور اس کے سپاہی گر گئے. اور اس نے کہا ساؤل، اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا ساؤل، ساؤل جسے تو ستاتا ہے، میں یسوع. خدا کا پاک روح پکڑنا جانتا ہے. ہمیں چاہے نوجوان لڑکے لڑکے چرچ نہ جائیں، چاہے نوجوان بیٹے بیٹے بائبل نہ پڑھیں، چاہے کہ نوجوان بیٹے بیٹے دعائیں نہ کریں، لیکن پاک روح پکڑنا جانتا ہے. ہلیلویا، پریز دی لارڈ. پرانا عہد نامہ روح القدس سے بھرا ہوا ہے کیسے کیسے نبیوں پر. آج ہم دوسرے اینگل کے ساتھ بات کریں گے، نئے عہد نامہ کی باتیں کریں گے اور آج کے دور کی باتیں کریں گے کہ آج کے دور میں کیا کچھ پاک روح کر رہا ہے اور پاک روح کر سکتا ہے. آمین، ہلیلویا. جب عید سعود آیا اور خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے لگے تو ہم دیکھتے ہیں لوکا کے انجیل کا 24واں باب اس کے 45 آیت سے لے کر 85 آیت تک یسوع مسیح کے صعود کی بات ہے. وہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرے نام سے گناہوں کی معافی کی منادی کی جائے گی اور تم اس وقت تک یروشلم میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. اسی طور پر ایمان کے آغاز ہی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو جو ہے 40 دن تک جو ہے آسمان کی بادشاہ کی تعلیم دیتے رہے اور ان کو کہا کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم کیا پاؤ گے؟ روح القدس پاؤ. آمین، ہلیلویا. اور اسرائیل کی 50 دنوں کے اندر عیدیں ہوتی ہے، 7 عیدیں. 7 دن کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ان کی ایک عید ہوتی ہے. 40ویں دن خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھا گئے اور 50ویں دن جو ہے روح القدس پر نازل ہوا. 50واں جو نمبر ہے 50 جو ہے اسرائیلی یہودیزم کے اندر اسے پینتیکوس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پینتیکوس. 50واں دن کیا ہے؟ پینتیکوس. اور اس دن جو عید ہے یہ پھلوں کی عید ہے. پھل لے کر آتے تھے خدا کی حضوری میں، یہ قربانیاں چڑھاتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر لوگ اکٹھے تھے، پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے. تقریباً 17 ممالک سے لوگ وہاں پر اکٹھے جو یہودی راس باز تھے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے تابع ہو گئے. اس سے پہلے یہ بھاگ رہے تھے، کبھی یہ مچھلیاں پکڑتے، کبھی کچھ کرتے، اور اب کیا ہو گئی؟ یسوع مسیح کے تابع ہو گئے. خداوند یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو کھولا اور وہ اس بالا خانے میں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں.
یہ آیت آپ کو مل جائے گی اعمال پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں اس آیت کو ہم پڑھ سکتے ہیں. میں بھی زبانی بول رہا ہوں، جب پڑھواؤں گا پھر ٹھیک ہے. وہاں پر وہ بالا خانہ میں خداوند کی ستائش، خداوند کی ضرورت ٹھہرے ہوئے تھے. یہ یروشلم میں ہے اور یروشلم کے بالا خانہ کے اندر بڑے جوش کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس بڑی قوت کے ساتھ نازل ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ قوت کے ساتھ. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بڑی زور کی آندھی آئی تو روح القدس ہے، لیکن اگلا لفظ نہیں پڑھتے، اگلا لفظ نہیں پڑھتے. یہ بڑھئے ہم آپ کو واپس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک ایک ایک آیت پڑھیں. جی. جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. کتنے لوگ تھے؟ 120، جس میں شاگرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. جی. پہلی تو بات یک کا یک آسمان سے کیا آئی؟ ایسی آواز آتی ہے، ایسی آواز. کیسی؟ جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. آندھی جب آتی ہے تو ساری چیزیں توڑ پھوڑ جاتی ہے. جہاں آتی ہے نا، ہمیں پچھلے سائیکلون آیا ہوا تھا سندھ میں، طوفان ہی طوفان، درخت اکھڑ گئے تھے. اسی طرح پنجاب میں بھی یہی ہوا. تو کیا ہے؟ ایسی آندھی جیسے زور کی آواز کا آئی. آواز آندھی نہیں آئی. کیا آئی؟ آندھی نہیں آئی. یاد پھر دوبارہ ایسی آواز آئی ہے جیسے زور کی آندھی آتی ہے. آندھی کا سناٹا. آندھی نہیں ہے بلکہ آندھی کا کیا ہے؟ سناٹا. خاموش. سناٹا کس کو کہتے ہیں؟ کسی گھر کے تالے کو کھولے میں جا کے کتنا سناٹا پیا ہے، خاموشی. تو کئی لوگ آندھی کی طرح روح القدس آیا. نہیں بھائی نہیں، تھوڑا وہ لفظوں پر غور کرو. تو اس کی آواز ایسی تھی جیسے آندھی کے بعد کیا آتا ہے؟ سناٹا. ایسی آواز تھی. کیوں آواز اور سناٹا؟ اس لیے تاکہ 120 لوگ سن سکے. کیا کر سکے؟ سن سکے. خاموشی، خاموشی میں سنا جا سکتا ہے. جی آگے بڑھیں. اور کیا ہوا؟ وہ پورا گھر کیا ہے؟ روح القدس کی قوت سے. کس کی قوت سے؟ روح القدس کی قوت سے سارا گھر کیا ہو گیا؟ گونج گیا. جی. اور جب انہوں نے دیکھا آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں، شعلہ میں آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان کو دکھائی دی. یاد رکھیے کیا ہوا؟ دکھائی دی. جی. اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری. پہلی تو بات ہے ان کو دکھائی دی اور اس کے بعد ان پر آ کر ٹھہر گئی. اور جیسے ان کو بولنے کی پاک روح نے طاقت دی، ہر ایک اس روح کی طاقت سے بول رہا تھا. اور وہ مختلف قوموں، مختلف زبانوں کی وہ زبان کیا کر رہے تھے؟ بول رہے. جی. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اور وہ سب کیا ہو گئے؟ روح القدس کے ساتھ بھر گئے. جی. غیر زبانیں بولنے لگے. اور غیر زبانیں بولنے لگے. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. جس طرح سے روح نے ان کو بولنے کے لیے کیا بخشی؟ پاک روح کی طاقت ہے. پاور آف ہولی اسپرٹ. کلام میں لکھے تم قوت کا کیا پاؤ گے؟ لباس پاؤ گے. وہ قوت ان کو بولنے کی کیا دی؟ اس نے طاقت دی. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. تو روح القدس ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے. اور روح القدس خدا نے اس لیے بھیجا تاکہ ہم دلیری کے ساتھ، یہ شاگرد دلیری کے ساتھ یروشلم میں کیا کر سکیں؟ منادی کر سکیں. اس سے قبل یہ ڈرے ہوئے تھے تو خدا یسوع مسیح نے صرف ان پر روح القدس پھونکا تھا. یوحنا کی انجیل 20 آپ اس کی 20 آیت پر پڑھ سکتے ہیں. ہاللیلویا.
اور یہ تقریباً نیچے آپ پڑھ لیں جتنے ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، تقریباً 17 سے 20 کے قریب ہیں، اور ان کو اپنی اپنی کیا سنائی دے رہی تھی؟ بولی سنائی دے رہی تھی، ان کو اپنی اپنی زبانیں سنائی دے رہی تھی، اور ہر ایک سن رہا تھا اور خدا کے بڑے بڑے حیران کن عجائب کی باتیں کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے۔ یہ ایک ایسا سورس تھا اس دن، اس لیے اسے قبل بھی روح القدس نازل کر سکتا تھا، اس کے بعد بھی روح القدس نازل، لیکن خدا نے اس وقت کو خصوصی طور پر ٹھانا کہ اس وقت کیا جائے جب دور دراز سے لوگ یہاں پر جمع، ابھی پچھلے دنوں یہاں پر لوگ جمع تھے، لاکھوں لوگ ہیکل کے باہر کھڑے تھے، لاکھوں تھے، میں نے خبر خود سنی، اور اتنی تھی کہ جب وہ ڈسپرس ہونے لگے، لاکھوں لوگ جب جانے لگے تو بختر مسیح تقریباً 40 سے 45 لوگ جو ہے پاؤں کے نیچے آ کر مر گئے، اتنے لوگ۔ اور اس لیے خدا نے یہ بات سلیکٹ کی، ٹائم ڈیوریشن کو دیکھے، خدا نے اپنا میسج، اس میں میڈیا تو تھا نہیں، سیٹلائٹ تو تھی نہیں اور نیٹ بھی نہیں تھے، لیکن خدا نے کوئی سورس سے یوز کر دی تھی نا، یعنی کہ 17-18 ملک کے لوگوں تک یسوع مسیح کے حیران کن باتیں، عجائب، اس کی قدوسیت، اس کا کلام 18 ملکوں تک پہنچ گیا۔ آمین، ہاللیلویا، کتنا بڑا سورس ہے۔ اور یہ کہتے کیا ہے؟ یہ سارے گلیلی نہیں، ہم مختلف علاقے کے لوگ ہیں اور ہم اپنی اپنی بولی، اپنی اپنی زبان کیا ہے، کچھ لوگوں نے، کہ فقی فریسی تو شروع سے مخالف ہے، آج بھی مسیحوں کے مخالف ہے۔ اسرائیل سارا کو چہتا نہیں آئے گا، وہ کرسچن لوگوں کو اور مسلمان لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ شروع دن سے ہی یہی کام کرتے رہے، خدا اور خدا کے کاموں سے اسرائیلی دور ہے، ان کے اندر ایک ہی بات پھیلی ہوئی ہے، ان کو مار دو مار دو مار دو، اور یسوع مسیح کو بھی مارنے کی بھی کرتے تھے۔ اسرائیل سے کوئی چلا نہیں ہے گا، یسوع مسیح کو کیا کیا انہوں نے اٹھایا اور پہاڑی سے، ہمارے مسیح کو پہاڑی سے کیا کرنا چاہا، اور خدا ان کے ہاتھوں سے ایک بار پتھر اٹھا مارنے لگے اور وہ ان کے بیچ میں غائب ہو گئے۔ ایسے اسرائیلی کہتے ہیں مسیحت۔ میرے بھتیجے نے بتایا، جو امریکہ میں اور کینیڈا میں جو رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک بس میں سوار ہوا اور میں نے بائبل کھول دی تاکہ میں دیکھوں کہ کرنا کیا ہے۔ ساتھ میں جیو بیٹھا ہوا تھا اور اس سے وہی اپنا یہودیوں والا کیپ پہنا ہوا تھا، اور اس نے بائبل کھولی، جیسے ایسے کیا، اس نے اپنا چہرہ کیا کر لیا، بائبل یہ ہے۔ میرے سے تو ہم روح القدس کی طرف آتے ہیں، ان 18 یا 19 یا 20 ملک کے لوگوں نے خدا کے پیغام کو سنا اور اس وقت فقی فریسی چڑھ دوڑے ان کے اوپر، اور یہ تو کیا ہے، تازہ بیٹھے نشے میں، ان کا یہی کام ہے، سوجھ بوجھ ہے نہیں ان کو، ماتا کی ماری ہوئی ہے روحانی طور پر۔ ویسے تو بہت عروج میں چلے گئے سائنس میں، لیکن روحانیت میں آج بھی ان کی مت کیا ہے، ماری ہوئی ہے۔ اور پچھلے سال میں میرا بانجا اسرائیل میں، انہوں نے 3 مہینے گزارے، انہوں نے بتایا کہ مامو یہ جو لوگ ہیں یہ ٹھگ ہیں، ہمیں ٹھگتے ہیں۔ اس نے ایک چھوٹی سی شیشی لی، مسا کی ہوئی شیشی، کتنے اس کے پیسے بتا دو۔ اس نے کہا کہ امریکہ میں جب ہم خریدتے ہیں تو صرف آدھے سے آدھا، کیا کہتے ہیں، ڈالر کا آدھا کیا ہوتا ہے، سینٹ کہتے ہیں، وہ دے گا، پھر وہ کہنا میں نے کوئی چیز نہیں لی، اتنی مہنگی چیز، کہتے یہ سب کچھ اویلیبل ہے، میں نے کچھ نہیں لیا۔ ہاللیلویا،
तो मेरी चीज को इन्होंने क्या कहा कि ताजा बैठ के नशा में, और पतरस निकला और पतरस से खड़े होकर मजमा के सामने उनको यो नबी की पेशन गोई बताई, क्योंकि यहूदियों को जब तक सहायक या शरीयत के बीच में से जवाब ना दिया जाए, या यहूदी और इस्राएली को सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। यीशु मसीह भी किताब मुकद्दस का हवाला है, किताब मुकद्दस में लिखा है, ये बोलते हैं, कलाम में ये लिखा है, ज़बूर में ये लिखा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझको क्यों छोड़ दिया, ये लिखा है। तब उनको वो चेहरा, तब उनके मुंह बंद होते। तो यहाँ पर आप देखें पतरस क्या कहता है 13 आयत में, निकला पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, आए यहूदियों और आए यरूशलेम के सब रहने, आए यहूदियों और आए यरूशलेम के सब लोगों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात देखो कितनी सचमुच, एक गल सुनो और कान खोल के सुनो। पंजाबी में ऐसे बोलते, उर्दू में ऐसे और पंजाबी, अपने समझ लो और अपने कान खोलो। आज कान खोलने लिया है, ऐसे ही है ना पंजाबी में, उर्दू में। फिर तुम्हारे कान वाली बात, सब रहने वालों ये जान लो और कान लगाकर सुनो मेरी बात। दोपहर का दिन है अभी, जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो दोपहर के दिन चल, अभी तक दोपहर है, ये नशे में नहीं है। लोग रात को नशा करते हैं, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत अब सहीफा फकीर फरीसियों काहिनों को सुना रहे हैं और ये इनके मुंह ताबू बंद होते हैं। सहीफा किसका? योएल नबी का, जिसको ये बड़ा मानते हैं। योएल जी खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा। हर बशर पर, सुनिए, अपनी रूह हर बशर, बशर का क्या मतलब है? हर एक इंसान, चाहे उसका किसी दीन मजहब से क्यों न ताल्लुक हो, उन पर मैं अपना रूह क्या करूंगा? भेजूंगा, बिना इम्तियाज, बिना नस्ली इम्तियाज, मैं अपना रूह उस पर डालूंगा। जी। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? रूल कुदस से मामूर है, लेकिन आज खुदा उनको भी पकड़ेगा जो बरगश्ता होते, बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, चर्च नहीं आते। खुदा का रूल उनको भी पकड़ेगा। आमीन। हाँ जी। और तुम्हारे जवान रोया, और तुम्हारे जवान क्या कहेंगे? रोया देखेंगे। रोया, हाँ मुझे याद आ गया, रोया कब देखेंगे? वो ये तो सोते नहीं, रोया कैसे देखेंगे? है? ये तो सोते ही नहीं है, इनको नींद ही आती 11 बजे दोपहर के नून पर, ये कैसे देखेंगे? हाँ, मैं सोच रहा था भाई ये हमारे जवान कैसे रोया देखेंगे, ये तो उठते ही नहीं है, है? सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सोते हैं। हाँ, मैं तो समझ गया कि भाई ये रोया देखिए, तो रोया तो खुली आंखों के साथ देखी जाती है, जागते रहेंगे तो रोया देखेंगे। समझ आई? जवाब नहीं देता, बोले कारीगर की कहानी। मैं पिछले दिनों कुछ लोगों से बात हो रही थी, ये हॉलैंड से एक फोन था, तो वो कह रहा था मेरे बच्चों के लिए दुआ करिए, सोते नहीं। मैं कहा अच्छा, घर घर की कहानी आज यही है कि आज का जवान सोता, अगर नौकरी करता तो द्वार को सोया रहता। अब तो विषय वाली किसी नहीं है ना, अब नेट भी ठेला पड़ गया है, उसमें भी बच्चे तंग आ गए, अब सोने की जगह। और नौजवान क्या देखेंगे? रोया। और बूढ़े क्या देखेंगे? दोनों उलट है। और बूढ़ों को तो वैसे नींद नहीं आती, ख्वाब कैसे देखेंगे? मैं जब इसको सोच विचार कर रहा हूँ, और बूढ़ों को तो नींद ही नहीं आती, नींद की गोली खाकर सोते हैं, लेकिन खुदा का फालतू क्या करेगा? खुदा का फालतू काम करेगा। आमीन। बूढ़े क्या देखेंगे? ख्वाब देखेंगे। वो ख्वाब कौन देखते हैं? जवान है। बूढ़े क्या देखते हैं? रोया। यही है ना, तो
उलट हो गया। खुदा का पाक रूह हर काम करने में जो नामुमकिन काम है उसको मुमकिन बना देता है। आमीन आमीन। हाँ जी। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा। अपने बंदों और अपनी बंदियों पर क्या करूंगा? उन दिनों में अपने रूह से डालूंगा। अपने रूह से, खुदा अपने रूह से डालेगा और वो नबूवत करेगा। और वो नबूवत करेगा। ये जो रूह कुदुस है, खुदा अपने रूह में से हमारे अंदर ये रूह डालता है। इसको समझिए, ये पाक है। 3 अकनूम है, ये 3 खुदा नहीं है भाई, ये सोचे, ये 3 अकनूम है और तीनों एक, खुदा, बेटा और रूह कुदस। ये तीनों क्या है? एक। इब्तिदा में कलाम था, कलाम में क्या है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। और 14वीं आयत में ये कलाम मुजस्समा और रूह और सच्चाई के साथ क्या हुआ? हमारे दरमियान रूह और सच्चाई और फजल के साथ हमारे दरमियान आकर ठहरा और हमने उसका ऐसा जलाम देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाम। हालेलुया। तो ये पेशन गोई जब बताई तो फिर यहूदी और काहिन उनके मुंह बंद हुए। उनको पता है जोएल नबी की पेशन गोई सुनाया, फिर उन्हें पता चला, लेकिन फिर भी उनकी मुखालफत में उतरते रहे। अब हम खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं चाहता हूं और मैं जाऊंगा तो तुम्हारे रूह हक वो तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे करीब होगा, बल्कि तुम्हारे, फिर हम तुम्हारे पास आया जाया करेंगे और तुम्हारे साथ क्या करेंगे? ये खुदावंद यीशु मसीह वो मददगार है। वो क्या है? मददगार है। खुदा को फिक्र होती है हमारी कि हमें मदद की जरूरत